رمضان کے بابرکت مہینے میں جہاں ہر کوئی غریب، نادار اور مستحقین کی امداد کے لیے نکلتا ہے، وہیں آن لائن مارٹ بیسٹ مارٹ بھی میدان میں آ گیا اور دارالسکون میں موجود بچوں کی عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے بچوں میں تحائف تقسیم کیے اور مزید تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی۔ ماہ مقدس میں نیکی کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے اور لوگوں میں مدد کا جذبہ بھی۔ اسی طرح بیسٹ مارٹ نے بھی بڑھایا دارالسکون کی جانب مدد کا ہاتھ۔ ڈائریکٹر بیسٹ مارٹ محمد فراز کا BTV سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہمیں یہاں آ کر معلوم ہوا کہ بچوں کو دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمارے وقت کی بھی ضرورت ہے۔ ہم لوگ یہاں پہ جو ہے ہمیں ہائی لائٹ ہوا کہ یہاں پہ کچھ اسپیشل نیڈ بچے ہیں جن کے لیے ہمیں کہیں کنٹریبیوشن کرنی پڑتی ہے، اور یہ ہمیں آئیڈیا ہوا جب ہمارے یہ کسی کارپوریٹ سیکٹر کلائنٹس ہیں ہمیں یہ آئیڈیا دیا کہ اگر آپ دارالسکون میں ہماری طرف سے کچھ ڈونیٹ کر سکتے ہیں تو پلیز سپلائی سم آف دا فوڈ پروڈکٹ فرام یور سائٹ۔ جب ہم یہاں پہ آئے تو ہمیں اندازہ ہوا ایسے بچے ہیں جن کو اسپیشل ٹائم بھی ریکوائرڈ ہے اور کچھ فائنینشیل نیڈس بھی ہیں۔ CEO دارالسکون اینا ڈینیل نے دارالسکون کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 52 سال سے دارالسکون معذور بچوں کے لیے خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ دارالسکون معذور بچوں کے لیے جو ملٹیپل ڈسیبلٹیز کے ساتھ ہوتے ہیں، گزشتہ 52 سال سے 52 ایئرز سے ان بچوں کی خدمات کی جو ہے وہ اپنا سروسز دے رہا ہے۔ دارالسکون جو سٹارٹ ہوا تھا ایک ڈچ لیڈی سے سٹارٹ ہوا تھا جنہوں نے 1965 میں آ کر صرف 6 معذور بچوں کو ایک ساتھ رکھا اور ان کی زندگی کو کارآمد بنانے اور پروڈکٹیو بنانے کا بیڑا اٹھایا تھا۔ برانڈ ایمبیسڈر بیسٹ مارٹ فاطمہ شہراز کا کہنا تھا کہ ہم ایک اچھے انداز میں اپنی سہولیات مہیا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ دنیا ہے جو کہ ہماری دنیا سے بالکل الگ ہے، ہم نے اس کو الگ کر دیا ہے۔ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہیے۔ یہ وہ بچے ہیں جن کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہے، لیکن جب ہم ان کے پاس آتے ہیں، جب ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں خوشیاں بانٹنی چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ ان کی دکھ درد کو بانٹنا چاہیے۔ تو بیسٹ مارٹ نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ وہ اس طرح کے پروگرامز کو آگے بڑھائے گا۔ ہنزا سے شہد کا کاروبار کرنے والی تاجر نوشین برکت نے معذور بچوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ایسے لوگوں کو خاص وقت دینا چاہیے اور ان لوگوں کو اپنے ماحول میں ڈھالنا چاہیے۔ یہاں پہ آج آ کے میں بہت ایموشنل ہوں، اس لیے کہ میرے خیال سے اب ہمارا کیونکہ میں ایک مدر ہوں، خود ایک اسپیشل نیڈ چائلڈ کی، میرا اپنا بیٹا ہے 2 سال کا جس کے لوور سائڈ میں موومنٹ نہیں ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ ایک مدر کو اسپیشل نیڈ چائلڈ بچوں کو سنبھالنے کے لیے ان کو کتنا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، ان کو کس کس مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو میں ان جو بھی اس کو چلا رہے ہیں دارالسکون کو، میں ان کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ ان کی جاب تو ہے ہی، لیکن جاب کے ساتھ ساتھ اس کو چلانا آسان نہیں ہے۔ ٹیکسٹائل ڈیزائنر سیدہ رافیہ کا اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہنا تھا کہ دارالسکون میں موجود بچوں کا جس طرح خیال رکھا جاتا ہے وہ قابل تعریف ہے اور ہم بیسٹ مارٹ کے ساتھ مل کر ہر ممکن مدد فراہم کریں گے۔ جب میں یہاں آئی تو میں نے وہ چیز دیکھی کہ یہاں پہ ماشاءاللہ جو لوگ ہیں، ہم تو ان کا ریلیشن میں تھے تو ہم ان کے ساتھ تھے، لیکن یہاں جو لوگ ہیں وہ ان کے ریلیشن میں نہیں ہیں، اس کے باوجود وہ ان کے لیے اتنا کرتے ہیں کہ دن رات جو یہاں پہ مونٹیسری جو بچے ہیں جن کو وہ بالکل ماؤں کی طرح ان کو پیار دے رہی ہوتی ہیں، اور جو بوڑھے بزرگ ہیں ان کو اسی طرح سے پیار مل رہا ہوتا ہے، تو یہاں آ کے واقعی میں ایموشنل ہو جاتا ہے انسان کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہمارے پاس بہت کچھ ہے، لیکن اگر ہم کچھ وقت اپنا ان لوگوں کے لیے بھی نکالیں اور ان کے بارے میں بھی سوچیں تو یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے پورے مہینے کے 30 دن میں سے ایک دن اور کچھ پیسے ایک ساتھ مل کے کنٹریبیوٹ کریں، ہم اپنے سرکل میں بات کریں اور اس کے ساتھ مل کے ہم کچھ کنٹریبیوشنز کریں اور وہ یہاں آئیں اور ان کے ساتھ شیئر کریں، اپنے بچوں کو لے کر آئیں اور ان کو دکھائیں کہ کیسے ان بچوں کی نیڈس کیا نیڈس ہیں، تاکہ وہ بھی سمجھ سکیں کہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے جتنی زندگی کو آسان یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر تسمین کوثر نے بھی بیسٹ مارٹ کے تعاون سے دارالسکون کو اپنی ممکن خدمات کی پیشکش کی۔ میں نے واقعی یہاں آ کے کئی دفعہ یہاں سے گزرے، بٹ کبھی یہاں پہ اس طرح کا آنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، بٹ آج میں یہاں آ کے مجھے بڑی ایموشنل سی بھی فیلنگ ہے، اور یہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بہت ہی بہترین ایک کام ہے، اور انفیکٹ بہت آسان کام نہیں ہے، کیونکہ
ڈسیبلڈ بچوں کے ساتھ یا بڑوں کے ساتھ کام کرنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ اور ویری چیلنجنگ، اور ان کو پوری ہر طرح کی فیسلٹیز پرووائڈ کرنا. تو اس کاز میں میں بیسٹ اسمارٹ کے ساتھ ہوں، اور بینگ اے ڈاکٹر آئی ول آفر مائی سروسز ایز ویل. قوت گویائی سے محروم سماجی کارکن علیزہ منیم قاضی نے اپنے مخصوص انداز میں بتایا کہ دارالسکون کے معذور بچوں کے لیے کیے گئے اقدامات قابل ستائش ہیں. یہاں میں دارالسکون میں جب آئی ہوں تو دیکھا ہے بہت سارے مختلف لوگوں کو دیکھا ہے، بچوں کو دیکھا ہے، بہت ماشاءاللہ خوشی ہوئی. دیکھا یہاں کے مینجمنٹ نے جو سسٹم کیا ہوا ہے، انتظام ہے، سارا پروگرام جو تھا وہ بہت زبردست تھا، اور مجھے اس کی بہت خوشی ہے. اور انشاءاللہ میں آئندہ بھی دوبارہ بھی کوشش کروں گی کہ مختلف ایکٹیویٹیز کی فارم میں وہاں سپورٹ کریں گے. کووڈ جیسے ہی کم ہوتا ہے تو میں انشاءاللہ یہاں ریگولرلی بنیاد پہ کوشش کروں گی، مختلف ایکٹیویٹیز کریں گے. معروف اداکار ٹیپو شریف کا کہنا تھا کہ ان خصوصی بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزار کر ان کو درپیش مسائل کا اندازہ ہوا ہے. ان کی امداد کے لیے جلد اقدامات کریں گے. اسپیشل چلڈرن بڑے ہو کے اسپیشل نیڈز والے لوگ بن جاتے ہیں. اسپیشل نیڈز کا مطلب ہے کہ ان کا سونا، کھانا پینا، شیلٹر، پڑھائی، ان کا انٹرٹینمنٹ، وہ سب نارمل ہیومن بینگز سے مختلف ہوتا ہے. نارمل سے میری مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایب نارمل ہے. نارمل سے میری مطلب یہ ہے کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں ان سے یہ مختلف ہوتے ہیں. مختلف کس طریقے سے ہوتے ہیں یہ جاننے کے لیے آپ کو ان کے بارے میں الگ طریقے سے پڑھنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا ہے، تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ ان کی ریکوائرمنٹس، ان کی ضروریات کیا ہیں. وہ ضروریات پوری کرنے کے لیے آج ہم یہاں پہ دارالسکون میں موجود ہیں. کچھ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ انہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ ان کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے ہمیں بھی پتہ چلے گا کہ انہیں زندگی میں کیا چاہیے اور کن چیزوں کی انہیں ضرورت ہے. جب ہمیں وہ سب پتہ چل جائے گا تو ہم انہیں بہتر طریقے سے سرو کر سکتے ہیں، ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تقریب میں شریک مہمانان نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ خصوصی بچوں کے لیے موجودہ دور کے لحاظ سے درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے ملکی سطح پر مثبت اقدامات کریں گے.